تم ناگن ہو جو میرے بھائی کو کھا گئی، اب میں تمہیں بھی موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ ضمیر شاہ ایمن کو بالوں سے گھسیٹ رہا تھا۔ ایمن نے ضمیر شاہ کے چھوٹے بھائی عمیر شاہ سے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر بھاگ کر شادی کی تھی۔ اس کی شادی کو ابھی 6 ماہ ہوئے تھے کہ اس کے باپ اور بھائیوں نے اسے معاف کر دینے کے بہانے سے خان حویلی بلایا اور ایمن کو قید کر کر عمیر شاہ کا قتل کر دیا۔ اس میں ایمن کو کوئی قصور نہیں تھا، لیکن ضمیر شاہ نے کسی طرح ایمن کو اغوا کر لیا اور اب اسے سزا دے رہا تھا۔ خدا کے لیے رک جاؤ ضمیر شاہ، نہیں تو تمہارے بھائی کی آخری نشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ ایمن کے الفاظ پر ضمیر شاہ ساکت ہوا تھا۔ یہ بچہ مجھے چاہیے، بچی کی پیدائش تک زندہ رہو گی۔ اس کے بعد شاہ حویلی کا وہ تاریک تہہ خانہ جہاں برسوں سے صرف اندھیرا، گرد اور ہولناک خاموشی بستی تھی، آج رات ایک ہنگامے سے لرز اٹھا تھا۔ فضا میں نمی، پرانی لکڑی اور زنگ آلود لوہے کی بو رچی ہوئی تھی۔ چھت سے لٹکتا ہوا ایک پرانا زرد بلب مدھم سی روشنی دے رہا تھا جو تہہ خانے کے ہر کونے کو روشن کرنے کے بجائے اندھیرے کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ اسی اثنا میں لوہے کا بھاری دروازہ ایک بھیانک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ ضمیر شاہ، جس کا پورا وجود اس وقت غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، ایمن کو بالوں سے بے رحمی سے گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے لا رہا تھا۔ ایمن کے ننگے پاؤں پتھریلی سرد اور ناہموار زمین پر رگڑ کھا رہے تھے، جس سے اس کی جا بجا جلد چھل چکی تھی۔ اس کے ریشمی بال ضمیر شاہ کی آئینی اور بے لچک گرفت میں جکڑے ہوئے تھے، اور ضمیر کے بڑھتے ہوئے ہر قدم کے ساتھ ایمن کے حلق سے ایک تڑپتی ہوئی چیخ نکلتی تھی جو تہہ خانے کی پتھریلی دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ آتی۔ تم ناگن ہو جو میرے بھائی کو کھا گئی تھی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے خون کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے کی؟ ضمیر شاہ کی آواز میں وہ گرج تھی جس نے تہہ خانوں کی فضا کو منجمد کر دیا تھا۔ اس نے ایمن کو ایک جھٹکے سے زمین پر پھینکا۔ ایمن جو پچھلے کئی گھنٹوں سے اغوا کی کیفیت اور جسمانی اذیت سے نڈھال تھی، مٹی سے اٹے ہوئے فرش پر گر پڑی۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے اس کے چہرے پر جمی گرد کے بیچ لکیریں بنا دی تھیں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کا پورا جسم درد کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ اپنے شوہر عمیر شاہ کی ناگہانی موت کا صدمہ اور اب اپنے ہی خاندان کے ہاتھوں ملنے والے اس دھوکے نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ضمیر شاہ سے سامنے ایک جلاد کی طرح کھڑا تھا۔ اس کا قد آور وجود، چہرے پر پھیلی وحشت اور خونخوار سرخ آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ اس وقت کسی موت یا رحم کا قائل نہیں ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایمن کے گلے کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا اور اسے اوپر اٹھایا۔ بول، خاموش کیوں ہے؟ وہ چلایا۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئی تھی۔ عمیر نے تم سے محبت کی تھی، اپنی حویلی، اپنا بھائی، اپنی خاندانی عزت، سب کچھ داؤ پر لگا دیا تمہارے لیے، اور بدلے میں تم نے کیا دیا اسے؟ موت۔ تمہارے مکار باپ اور بھائیوں نے اسے معاف کرنے کے بہانے بلایا اور اس کا خون کر دیا۔ بولو، کیا تم اس سازش میں شامل نہیں تھی؟ ایمن نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، لیکن اس نے اپنی بقیہ طاقت جمع کی اور ہچکیوں کے درمیان بولنے کی کوشش کی۔ خدا کی قسم ضمیر شاہ، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے بابا اور بھائی اتنے سنگ دل نکلیں گے۔ انہوں نے مجھے قید کر کے عمیر کو… وہ صدمے کی شدت سے اپنا جملہ پورا نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جھوٹ، تمہارے خاندان کا ہر لفظ جھوٹ ہے اور تم اسی خون کا حصہ ہو۔ ضمیر نے اس کی تلافی کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ ایمن کی گردن کی طرف بڑھا جہاں غصے کی شدت سے اس کی انگلیاں اب اس کا گلا گھونٹنے کے لیے تیار تھیں۔ اب اس حویلی کا قانون انصاف کرے گا۔ جس طرح میرا بھائی تڑپ تڑپ کر مرا، اب میں تمہیں بھی اسی طرح موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ تمہارا خون اس حویلی کی مٹی میں جذب ہوگا۔ جیسے ہی ضمیر شاہ کے مضبوط ہاتھ ایمن کے گلے کے گرد کسنے لگے، ایمن کو لگا کہ اس کا دم نکل جائے گا، لیکن اس لمحے اسے اپنی ذات سے جڑی اس معصوم جان کا خیال آیا جو اس کے وجود کے اندر سانس لے رہی تھی۔ وہ عمیر کی آخری نشانی تھی، اس کا کل اثاثہ۔ ایک ماں کی ممتا اور ایک بیوہ کی آخری امید نے اسے وہ طاقت دی جو شاید اس کے نقیر جسم میں اب باقی نہیں تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ضمیر شاہ کے سینے پر رکھے اور پوری قوت سے چلائی، خدا کے لیے رک جاؤ ضمیر شاہ، نہیں تو تمہارے بھائی کی آخری نشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ الفاظ تہہ خانے کی فضا میں جیسے بم کی طرح پھٹے۔ ضمیر شاہ کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے، جیسے کسی نے اس پر سحر پھونک دیا ہو یا اس کے پورے وجود کو مفلوج کر دیا ہو۔ اس کی گرفت جو ایمن کے گلے پر موت کا پھندا بن رہی تھی، یک دم ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں پھیلا ہوا غصہ لمحے بھر میں شدید حیرت اور صدمے میں بدل گیا۔ وہ یک دم رک گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ضمیر شاہ کی آواز اب گرجدار نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ اور بے یقینی شامل ہو چکی تھی۔ ایمن فرش پر گر کر اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ چکی تھی، جیسے وہ دنیا کی ہر بلا سے اس چھپے ہوئے وجود کو بچانا چاہتی ہو۔ اس نے روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے اوپر دیکھا۔
میں جھوٹ نہیں بول رہی ضمیر شاہ، میں امید سے ہوں۔ میرے اندر عمیر کا بچہ سانس لے رہا ہے، وہ عمیر جو چلا گیا لیکن اپنی نشانی میرے پاس چھوڑ گیا۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو تم اپنے بھائی کے قاتلوں سے نہیں بلکہ اپنے ہی بھائی کے خون سے انتقام لوگے۔ ضمیر شاہ جو چند قدم پیچھے ہٹا، اس کا دماغ اس سچائی کو قبول کرنے سے قاصر تھا۔ وہ عمیر کا بچہ ہے، اس کے چھوٹے بھائی کا خون، وہ بھائی جسے وہ اپنی اولاد کی طرح چاہتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ایمن کی طرف دیکھا جو زمین پر پڑی سسک رہی تھی اور اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئی تھی۔ ایمن کے چہرے پر موجود خوف اور سچائی ضمیر کے دل میں اترنے لگی۔ اس کا انتقام ایک گہرے تضاد کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ دوبارہ ایمن کی طرف بڑھا۔ اس بار اس نے اسے بالوں سے نہیں پکڑا بلکہ اسے دیوار سے لگا کر کھڑا کیا۔ اس کی آنکھیں ایمن کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی، جیسے وہ اس کی روح کے اندر چھپے سچ کو بھرنا چاہتا ہو۔ یہ بچہ مجھے چاہیے، ضمیر شاہ نے انتہائی دھیمی اور سرد آواز میں کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اب ہتھڑ کے ہو چکے تھے۔ تم بچے کی پیدائش تک زندہ رہو گی۔ اس کے بعد اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، مگر اس کی آنکھوں کا ابہام ایمن کے دل کو دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ ضمیر شاہ نے اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور تہہ خانے کے دروازے کی طرف رخ کیا۔ وہاں اندھیرے میں اس کا وفادار مینیجر اور باڈی گارڈ مراد خاموشی سے کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ مراد، ضمیر شاہ نے بھاری آواز میں حکم دیا۔ جی شاہ جی، مراد نے سر جھکا کر جواب دیا۔ اسے ابھی کے ابھی اس جہنم سے نکالو، اوپر حویلی کے مشترکہ حصے کی اس محفوظ کمرے میں منتقل کرو جہاں کھڑکیاں بند ہیں۔ اس کی نگرانی 24 گھنٹے ہونی چاہیے۔ کوئی بھی خاندان کا بندہ اس حویلی کے آس پاس بھی نظر نہ آئے۔ لیکن ضمیر شاہ ایک پل کے لیے رکا۔ اس نے مڑ کر فرش پر بیٹھی ایمن کو دیکھا۔ اس کے کھانے پینے اور دوا کا خیال رکھا جائے۔ ڈاکٹر راحیلہ کو صبح ہی بلاؤ۔ اس کے وجود میں میرے بھائی کی امانت ہے، اسے کوئی خراش نہیں آنی چاہیے جب تک وہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا۔ بہت بہتر شاہ جی، ایسا ہی ہوگا، مراد نے مؤدبانہ انداز میں کہا اور آگے بڑھ کر ایمن کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ تہخانے سے تھوڑا دور ایک کونے میں جہاں اندھیرا سب سے زیادہ گہرا تھا، ایک ضعیف مگر باوقار وجود خاموشی سے کھڑا تھا۔ وہ بی جان تھی، شاہ حویلی کی سب سے بزرگ خاتون ضمیر اور عمیر کی داد تھی۔ انہوں نے اپنے پوتے کا غصہ بھی دیکھا تھا اور ایمن کا وہ سنسنی خیز انکشاف بھی سنا تھا۔ جب مراد ایمن کو سہارا دے کر سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگا تو بی جان نے آگے بڑھ کر ضمیر شاہ کے کندھوں پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا۔ انہوں نے ایک طویل، گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا جس میں ماضی کے کئی دکھ اور مستقبل کے خدشات پہنا تھے۔ ان کی بھوری آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے مگر ان کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو حویلی کے طوفان کو تھام سکتا تھا۔ انتقام کی آگ اندھی ہوتی ہے ضمیر میرے بچے، بی جان نے نرمی سے کہا، لیکن یاد رکھنا خدا جب کسی بند گلی میں روشنی کی ایک کرن دیکھتا ہے اور دکھاتا ہے تو وہ انسان کے فیصلوں کو بدلنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بچہ صرف ایمن کی ڈھال نہیں ہے، یہ شاہ حویلی کا مستقبل ہو سکتا ہے۔ ضمیر شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا چہرہ ابھی سخت تھا۔ وہ خاموشی سے تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ 6 ماہ پہلے شہر کے ایک متوسط علاقے میں واقع عمیر اور ایمن کا آشیانہ تھا جہاں شاہ حویلی کی عیش و عشرت تو نہیں تھی مگر محبت، سچائی اور سکون کا راج تھا۔ کمرے کی فضا میں دھیمی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایمن باورچی خانے میں کھڑی چائے بنا رہی تھی کہ عمیر پیچھے سے دبے پاؤں آیا اور انتہائی محبت سے اس کے ہاتھ سے کیتلی لے کر میز پہ رکھ دی۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ایمن، تم آرام کیا کرو، اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہیں اپنا اور ہمارے آنے والے کل کا بہت دھیان رکھنا ہوگا۔ عمیر نے اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ ایمن کھل کر مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں دنیا جہاں کا سکون تھا اور گالوں پر حیا کی ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ عمیر، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور پھر تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بنانا تو میرا پسندیدہ کام ہے۔ جب سے ہم نے شادی کی تم نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی یا کسی دکھ کا احساس نہیں ہونے دیا۔ عمیر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے اور انہیں چوم لیا۔ کمی تو مجھے تھی ایمن، تمہاری محبت کی جو اب پوری ہو چکی ہے۔ شاہ حویلی کا عیش و آرام ایک طرف اور تمہارے ساتھ گزارا ہوا یہ ایک ایک لمحہ ایک ظرف۔ ہاں، کبھی کبھی ضمیر بھائی کی یاد آتی ہے، وہ مجھ سے بہت ناراض ہے، لیکن مجھے یقین ہے جب ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو بھائی کا غصہ پگھل جائے گا اور وہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے حسین اور رنگین خواب بنی رہے تھے کہ اچانک گھر کے بیرونی دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ رات کے اس پہر اچانک دستک سن کر ایمن کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھرے۔ عمیر نے اسے کانپتے ہاتھ کو تھپتھپایا۔ تم یہی رکو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ عمیر جیسے ہی بیرونی دروازے پر پہنچا اور اسے کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہاں ایمن کا بڑا بھائی جہانگیر خان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر خان خاندان کی روایتی سختی اور تکبر نہیں تھا بلکہ ایک ندامت، جھکاوا سر اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ جہانگیر بھائی، آپ یہاں؟ ایمن جو عمیر کے پیچھے ہی آئی تھی اپنے بھائی کو دیکھ کر خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے چلائی۔ جہانگیر نے آگے بڑھ کر عمیر کو گلے سے لگا لیا جس پر عمیر یکسر حیران رہ گیا۔ جہانگیر نے روتی ہوئی آواز میں کہا، عمیر مجھے معاف کر دو، ہم غلط تھے، غیرت کے نام پر ہم نے اپنی ہی بہن کو خود سے دور کر دیا۔ بھائی، کیا بابا ابھی تک ہم سے ناراض ہے؟
ایمن نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جہانگیر خان ایمن کے قریب آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں ایمن، پاپا بہت بیمار ہے، تمہارے جانے کے بعد وہ اندر سے ٹوٹ گئے ہیں، روز رات کو وہ تمہارا نام لے کر روتے ہیں۔ آج انہوں نے خود مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ جاؤ میری بیٹی اور داماد کو عزت سے خان حویلی واپس لے کر آؤ۔ انہوں نے تم دونوں کو دل سے معاف کر دیا میری بہن۔ ایمن کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ وہ ہمیشہ سے اپنے باپ کی شفقت اور اپنے گھر والوں کی معافی کے لیے ترستی رہی تھی۔ اس نے مڑ کر عمیر کی طرف دیکھا۔ عمیر کی آنکھوں میں شاہ حویلی کے اصولوں کے مطابق اب بھی تھوڑا شک تھا، لیکن اپنی بیوی کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی امید اور خوشی دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا۔ اگر خان صاحب نے ہمیں یاد کیا ہے تو ہم ضرور چلیں گے بھائی، ہم نے کبھی آپ لوگوں سے دشمنی نہیں چاہی۔ عمیر نے خالص اور سچے دل سے کہا، یہ جانے بغیر کہ وہ اپنی ہی ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر رہا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور آسمان سیاہ بادل چھا رہے تھے جن کے پیچھے بجلی چمک رہی تھی۔ حویلی کی طرف دیوار پر ایک عجیب سی وحشت ناک اور محض خاموشی تاری تھی۔ جیسے ہی عمیر اور ایمن جہانگیر کے ساتھ حویلی کے بڑے اور کھلے صحن میں داخل ہوئے، وہاں پہلے سے ایمن کا باپ سکندر خان اور چھوٹا بھائی شاہمیر موجود تھے۔ سکندر خان کے چہرے پر کسی بیماری کے اثرات نہیں تھے، بلکہ وہاں ایک زہریلی اور شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ایمن نے والہانہ انداز میں آگے بڑھ کر باپ کے پیر چھونے چاہے۔ بابا مجھے معاف کر دیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سکندر خان کے قدموں کو چھو پاتی، سکندر خان نے اسے ایک شدید جھٹکے سے پیچھے دھکیل دیا۔ ایمن لڑکھڑا کر زمین پر گری۔ اس سے پہلے کہ عمیر کچھ سمجھ پاتا یا آگے بڑھتا، حویلی کے 4 ہٹے کھٹے اور مسلح ملازموں نے ایمن کو دونوں بازوؤں سے جکڑ کر کھڑا کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو میری بیوی کو خان صاحب، یہ دھوکہ ہے! عمیر غصے سے چلایا اور ملازموں کی طرف بڑھا، لیکن شاہمیر اور جہانگیر نے اسے پیچھے سے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ لے جاؤ اس کلنک کو اندر، اس بدذات کو اوپر کے پرانے کمرے میں بند کر دو اور باہر سے تالا لگا دو، سکندر خان نے وحشیانہ اور گرجدار آواز میں حکم دیا۔ ملازم ایمن کو بے رحمی سے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے بالائی حصے کی طرف لے جانے لگے تھے، جبکہ ایمن تڑپتی رہی، اپنے ہاتھ پاؤں مارتی رہی۔ عمیر بابا، خدا کے لیے ایسا مت کریں، عمیر کو چھوڑ دیں بھائی، مجھے جانے دو۔ اس کی دل دوز آواز حویلی کے پتھریلے در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی، مگر وہاں موجود کسی بھی انسان کے دل میں رحم کا ایک قطرہ نہ ٹپکا۔ اسے ایک اندھیرے پرانے کمرے میں پھینک کر باہر سے ایک بھاری لوہے کا تالا لگا دیا گیا۔ ایمن نے دیوانہ وار کمرے کی لکڑی کے بھاری دروازے پر اپنے ہاتھ پیچھے۔ دروازہ کھولو بھائی، بابا خدا کو خوف کرو، عمیر کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ جب دروازہ نہ کھلا اور باہر سے ملازموں کے ہنسنے کی آوازیں آئیں تو وہ بھاگتی ہوئی کمرے کے واحد لوہے کے سلاخوں والی کھڑکی کی طرف گئی جہاں سے حویلی کا عقبی صحن اور وہاں بنا گہرا ٹھنڈا تالاب صاف نظر آتا تھا۔ باہر کا منظر دیکھ کر ایمن کا خون جم گیا اور اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ صحن میں عمیر شاہ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ شامیر نے ایک چائے کا کپ عمیر کے سامنے کیا، جسے 2 ملازموں نے عمیر کے بازو پیچھے باندھ کر زبردستی اس کے منہ سے لگا دیا۔ عمیر نے شاید مزاحمت کی، اپنے سر کو ہلائی، مگر وہ زہریلی چائے اس کے حلق میں اتار دی گئی۔ وہ چائے عام نہیں تھی، اس میں شدید قسم کا اعصاب شل کر دینے والا نشہ آور مادہ ملا ہوا تھا۔ چند ہی سیکنڈز کے اندر عمیر کے اعصاب نے جواب دے دیا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، ٹانگیں لڑکھڑائیں اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ بابا نہیں، عمیر کو کچھ مت کہنا، مجھے مار دو، میرے شوہر کو چھوڑ دو، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ ایمن کھڑکی کی سلاخوں کو اپنے نازک ہاتھوں سے جکڑے ہوئے دیوانہ وار چیخ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں لوہے سے رگڑ کھا رہی تھی، زخمی ہو رہی تھی اور ان سے خون بہہ رہا تھا، مگر اس کی آواز باہر صحن تک نہیں پہنچ پا رہی تھی کیونکہ تیز چلنے والی آندھی اور بادلوں کی ہولناک گرج نے اس کی ہر چیخ کو اپنے اندر دفن کر دیا تھا۔ سکندر خان نے نفرت اور حقارت سے نیم بے ہوش عمیر کی طرف دیکھا جو زمین پر پڑا اپنی آخری سانسوں کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تم نے خان خاندان کی ناک کاٹی ہے، ہماری غیرت کا جنازہ نکالا ہے، اب تمہارا اپنا جنازہ یہاں سے اٹھے گا اور شاہ حویلی والوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت طاقتور ہے، لیکن خان اپنے دشمنوں کو مٹی میں ملانا جانتے ہیں۔ سکندر خان کے ایک سرد اشارے پر شاہمیر اور جہانگیر نے بے ہوش اور لاچار عمیر کو بازوؤں سے اٹھایا اور حویلی کے گہرے سرد تالاب کی طرف لے گئے۔ نہیں، خدا کے لیے رک جاؤ عمیر! ایمن کی ایک ایسی چیخ نکلی جو اس نے رات کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے دیکھا کہ اس کے اپنے سگے بھائیوں نے عمیر کو تالاب کے یخ بستہ پانی میں پھینک دیا اور اس کے سر کو پوری قوت سے پانی کے اندر دبا دیا۔ عمیر کے جسم میں بے ہوشی اور زہر کے باوجود آخری بار جان بچانے کی ایک ہلکی سی تڑپ ابھری۔ پانی کی سطح پر کچھ بلبلے اٹھے، اس کے ہاتھ پاؤں ہلکے سے ہلے اور پھر سب کچھ ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو گیا۔ عمیر شاہ کی روح اس کے معصوم جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ ایمن نے صدمے اور دیوانگی کی حالت میں اپنے سر کو کھڑکی کی لوہے کی سلاخوں سے ٹکرایا۔ اس کا ذہنی توازن جیسے جواب دے رہا تھا، اس کا سہاگ، اس کا محافظ، اس کی کل کائنات اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اپنے ہی خون نے بے دردی سے اجاڑ دی تھی۔
وہ نڈھال ہو کر مٹی سے اٹے فرش پر گر پڑی۔ اس کی اونچی چیخیں اب سسکیوں اور ہچکیوں میں بدل چکی تھی، اور حویلی کے اس بند تاریک کمرے میں اس کا درد بانٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے گھومتا رہا، اور تہہ خانے کی اس بھیانک رات کو گزرے کئی ماہ ہو چکے تھے۔ اب منظر شاہ حویلی کے مشرقی حصے کے ایک وسیع اور روشن کمرے کا تھا، جہاں بڑی بڑی کھڑکیوں سے صبح کی تازہ دھوپ اندر آ کر فرش پر بکھر رہی تھی، لیکن اس روشنی کے باوجود کمرے کی فضا میں ایک اداسی اور خاموشی کا راج تھا۔ ایمن کے حمل کو اب 7 ماہ ہو چکے تھے۔ اس کا نحیف جسم اب واضح طور پر ایک نئی زندگی کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا، مگر اس کے چہرے کی رنگت زرد اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ان مہینوں میں اس نے پل پل تڑپ کر وقت گزارا تھا۔ دروازہ بہت آہستہ سے کھلا اور زویا ایک چھوٹی سی ٹرے ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئی۔ ٹرے میں گرم دودھ کا گلاس اور کچھ پھل رکھے تھے۔ زویا نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہیں کوئی ملازم یا خود ضمیر شاہ آس پاس نہ ہو، اور پھر جلدی سے دروازہ بند کر کے ایمن کے پاس بیڈ پر آ بیٹھی۔ ایمن بھابھی، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ زویا نے محبت سے ایمن کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، خدا کے لیے اپنے آپ پر نہیں تو اس معصوم پر رحم کرو جو تمہارے اندر سانس لے رہا ہے۔ اگر تم ایسے ہی بھوکی پیاسی رہو گی تو یہ کیسے سروائیو کرے گا؟ ایمن نے دھیرے سے اپنا سر ہلایا، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے سوکھے ہونٹوں پر گرا۔ زویا، مجھے اب جینے کی کوئی تمنا نہیں ہے، میں صرف اس بچے کے لیے سانس لے رہی ہوں، لیکن یہ حویلی، یہ تنہائی اور ضمیر شاہ کی وہ نفرت آمیز نظریں مجھے جینے نہیں دیتی۔ مجھے ہر وقت لگتا ہے کہ جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آئے گا ضمیر شاہ مجھے مار ڈالے گا۔ ایسا نہیں ہوگا بھابھی۔ زویا نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کا حوصلہ بڑھایا۔ بڑے بھائی کا غصہ اوپر سے سخت ہے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ اب ان کے رویے میں وہ پہلے جیسی وحشت نہیں رہی۔ وہ روز مراد سے تمہاری صحت کی رپورٹ لیتے ہیں، تم بس خود کو مضبوط رکھو۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور حویلی کی فیملی ڈاکٹر راحیلہ اندر داخل ہوئی۔ ان کے پیچھے ضمیر شاہ بھی کمرے میں آیا۔ ضمیر کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی سختی اب بھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب ایک گہری سوچ اور الجھن نظر آ رہی تھی۔ زویا جلدی سے اٹھ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر راحیلہ نے ایمن کے قریب بیٹھ کر اس کا بلڈ پریشر چیک کیا، اس کی نبض دیکھی اور اس کی آنکھوں کا معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران ایمن خاموشی سے نظر جھکائے بیٹھی رہی، جیسے اس کا اس دنیا سے اب کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ڈاکٹر راحیلہ نے ایک گہرا سانس لیا اور مڑ کر ضمیر شاہ کی طرف دیکھا، جو دور کھڑا اس سارے عمل کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ضمیر شاہ، باہر آئے، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، ڈاکٹر راحیلہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ضمیر شاہ نے ایک نظر ایمن پر ڈالی، جس کا معصوم اور مرجھایا ہوا چہرہ اس وقت بے جان لگ رہا تھا، اور پھر وہ ڈاکٹر کے ساتھ کمرے سے باہر راہداری میں آ گیا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر، بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ ضمیر نے اپنی بھاری آواز میں پوچھا، جس میں ایک انجانی سی فکر مندی چھپی ہوئی تھی۔ بچہ ابھی تک تو محفوظ ہے ضمیر شاہ، لیکن لڑکی کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر راحیلہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کا بلڈ پریشر مسلسل گر رہا ہے اور وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ اگر اس لڑکی کو فوری طور پر ذہنی سکون اور اچھا ماحول نہ ملا تو یاد رکھیں کہ یہ بچہ وقت سے پہلے ضائع ہو سکتا ہے، اور اس حالت میں ماں کی جان کو بھی شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اسے عزت اور سکون کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر راحیلہ کے یہ الفاظ ضمیر شاہ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ وہیں راہداری کی کھڑکی سے کمرے کے اندر دیکھنے لگا۔ ایمن بیڈ کے سہارے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ دھوپ کی ایک کرن اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کی بے گناہی اور معصومیت اور زیادہ نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ ضمیر کے دل میں پہلی بار ایک سوال ابھرا، کیا اتنی معصوم آنکھوں والی لڑکی واقعی کسی کے قتل کی سازش میں شامل ہو سکتی ہے؟ عمیر نے اس لڑکی میں کچھ دیکھ کر ہی شاہ حویلی کو چھوڑا تھا۔ اسی لمحے حویلی کی بزرگ بی جان لاٹھی ٹیکتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ بی جان کو دیکھ کر ایمن کے اندر ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ بیڈ سے اتری اور گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی بی جان کے قدموں میں جا گری۔ اس نے بی جان کے دامن کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ بی جان، خدا کے لیے میری بات سنیں۔ ایمن پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ اس حویلی میں کوئی میری بات نہیں سنتا، سب مجھے عمیر کا قاتل سمجھتے ہیں، لیکن میں خدا کو حاضر ناظر جان کر اور اپنے پیٹ میں موجود اس معصوم بچے کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ بی جان۔ ضمیر شاہ جو باہر کھڑا تھا ایمن کی آواز سن کر آہستہ سے کمرے کے اندر داخل ہوا اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ بی جان نے شفقت سے ایمن کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی۔ بولو میری بچی، جو سچ ہے وہ بی جان کو بتاؤ۔ ایمن نے روتے ہوئے اوپر دیکھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ بی جان، عمیر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، وہ مجھے ملکہ بنا کر رکھتا تھا۔ میرے باپ سکندر خان اور بھائیوں نے ہمیں دھوکے سے خان حویلی بلایا، انہوں نے جھوٹ بولا کہ انہوں نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ میں خوشی خوشی وہاں گئی، لیکن وہاں پہنچتے انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے، ایمن نے سسکتے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا،
میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ شامر اور جہانگیر نے عمیر کو زبردستی کوئی نشہ پلایا اور پھر اسے حویلی کے پیچھے تالاب کے یک بستہ پانی میں ڈبو کر مار دیا۔ یہ سنتے ہی ضمیر شاہ کے پورے وجود میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے اب تک سوچا تھا کہ عمیر کو کسی لڑائی یا غیرت کے نام پر سیدھا مارا گیا ہوگا، لیکن دھوکے اور بے دردی کی یہ داستان اس نے پہلی بار سنی تھی۔ میں چیختی رہی لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی۔ ایمن بی جان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر تڑپنے لگی۔ اگر میں اس سازش میں شامل ہوتی بی جان تو کیا میں خود اپنے شوہر کا تماشا دیکھتی؟ میں تو عمیر کے بغیر مر چکی ہوتی۔ یہ تو اس کی امانت میرے پاس ہے جو مجھے سانس لینے پر مجبور کر رہی ہے۔ ضمیر شاہ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو مار دیں، لیکن خدا کے لیے میرے عمیر کو گنہگار مت کہیں اور مجھے اس کے خون کا قاتل مت سمجھیں۔ پورے کمرے میں ایک گہرا اور دردناک سناٹا چھا گیا۔ زویا بھی ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ بی جان نے گہرا سانس لیا اور اپنی نظریں اٹھا کر دور کھڑے ضمیر شاہ کی طرف دیکھا۔ ضمیر شاہ کا دل جو اب تک انتقام کے لیے سخت پتھر سے بنا ہوا تھا، ایمن کے ان سچے آنسوؤں اور اس ہولناک سچائی کے سامنے پہلی بار پگھلنے لگا۔ اس نے ایمن کے چہرے پر پھیلی اس تکلیف کو دیکھا جس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ اس کے دل کے کسی گوشے سے آواز آئی کہ خاندان نے نہ صرف اس کے بھائی کو مارا بلکہ اس معصوم لڑکی کا سہاگ بھی اجاڑ دیا اور اسے قربانی کا بکرا بنا کر شاہ حویلی کے سامنے پھینک دیا۔ ضمیر شاہ نے بنا کچھ کہے بوجھل قدموں سے کمرے سے باہر کا رخ کیا، لیکن اب اس کے دل میں انتقام کا نشہ ایمن نہیں بلکہ خان حویلی کے وہ درندے تھے جنہوں نے اس کے بھائی کا خون کیا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار ایمن کے لیے ایک انجانہ سا تحفظ اور پچھتاوا بیدار ہو رہا تھا۔ خان حویلی کی فضا بھاری تھی۔ سکندر خان اپنے شاہی صوفے پر بیٹھا حقہ گڑ گڑا رہا تھا، مگر اس کے چہرے کی لکیریں اس کے اندرونی انتشار کو ظاہر کر رہی تھیں۔ اس کے دونوں بیٹے جہانگیر اور شامر کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹ رہے تھے۔ حال میں ہی انہیں اپنے مغوروں سے یہ سنسنی خیز خبر ملی تھی کہ ایمن مری نہیں ہے بلکہ وہ ضمیر شاہ کی قید میں شاہ حویلی میں موجود ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا بابا، ایمن کو زندہ چھوڑنا ہماری سب سے بڑی بھول تھی، شامر نے غصے سے اپنے ہاتھ دیوار پر مارتے ہوئے کہا۔ وہ عمیر کے قتل کی اکلوتی چشم دیدہ گواہ ہے۔ اگر اس نے ضمیر شاہ کے سامنے زبان کھول دی تو شاہ حویلی والے ہمیں قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے۔ ہماری خاندانی عزت اور زندگی دونوں خاک میں مل جائے گی۔ سکندر خان نے حقے کا کش لیا اور دھوئیں کا ایک بڑا مرغولہ ہوا میں چھوڑتے ہوئے اپنی چھوٹی مکار آنکھیں موند لی۔ ضمیر شاہ جذباتی ضرور ہے مگر وہ قانون اور معاشرے کے اصولوں کے دائرے میں رہ کر کھیلنے کا عادی ہے۔ وہ ہم پر سیدھا حملہ نہیں کرے گا، ہمیں قانون کا دباؤ استعمال کرنا ہوگا۔ ہم پولیس کے اعلیٰ افسران کو بیچ میں لائیں گے۔ ہم رپورٹ درج کروائیں گے کہ ضمیر شاہ نے ہماری شادی شدہ بیٹی کو زبردستی اغوا کر رکھا ہے اور اسے حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے۔ جب پولیس کا دباؤ بڑھے گا تو وہ ایمن کو باہر نکالنے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن بابا اگر وہ ایمن کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے تب بھی وہ عدالت میں ہمارے خلاف بیان دے سکتی ہے۔ جہانگیر نے آگے بڑھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، ہمیں اسے پولیس تک پہنچنے سے پہلے راستے سے ہٹانا ہوگا یا پھر شاہ حویلی کے اندر سے اسے غائب کرنا ہوگا۔ میں نے اس کام کے لیے ضمیر شاہ کے دائیں ہاتھ اس کے مینیجر مراد سے رابطہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے اور مراد کی قیمت ہم چکائیں گے۔ سکندر خان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ بہت خوب، مراد کو اتنی بڑی رقم اور زمین کی پیشکش کرو کہ وہ اپنے مالک کی وفاداری بھول جائے۔ ایمن کا واپس آنا یا اس دنیا سے رخصت ہونا ہمارے لیے ناگزیر ہے۔ شاہ حویلی کے پرسکون اور پروقار آفس میں ضمیر شاہ اپنی بھاری لکڑی کے میز کے پیچھے بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے سامنے عمیر کی ایک پرانی تصویر رکھی تھی اور اس کے دماغ میں مسلسل ایمن کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے بی جان کے سامنے روتے ہوئے کہے تھے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور مراد انتہائی سنجیدہ چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ شاہ جی، ایک بہت ہی اہم اور نازک معاملہ ہے، مراد نے میز کے قریب آ کر جھکی ہوئی آواز میں کہا۔ ضمیر شاہ نے اپنی نظریں تصویر سے ہٹا کر مراد پر ٹکائیں۔ کیا بات ہے مراد، تم اتنے فکر مند کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ شاہ جی، خان حویلی سے جہانگیر خان نے مجھ سے خفیہ طور پر رابطہ کیا تھا، مراد نے انکشاف کیا۔ وہ مجھ سے شہر کے ایک گمنام ہوٹل میں ملا۔ اس کا خیال تھا کہ میں آپ سے چھپا کر اپنی جیب بھر سکتا ہوں۔ اس نے مجھے 50 لاکھ روپے نقد اور شہر کے مضافات میں 5 ایکڑ قیمتی زمین کی پیشکش کی ہے۔ ضمیر شاہ کی آنکھیں یکدم سکڑ گئیں۔ اس کے وجود میں ایک سختی آ گئی۔ کس چیز کے بدلے مراد؟ اس کے بدلے کہ جب وہ پولیس کے ذریعے حویلی پر دباؤ ڈالیں یا چھاپا مروائیں تو میں حویلی کا عقبی چھوٹا دروازہ کھلا چھوڑ دوں تاکہ ان کے آدمی خاموشی سے ایمن بی بی کو اغوا کر کے لے جائیں، یا پھر میں عدالت میں یہ گواہی دے دوں کہ آپ نے ایمن بی بی کو زبردستی اور غیر قانونی طور پر یہاں قید کر رکھا ہے۔ مراد نے پوری سچائی سے تفصیل بیان کی۔
یہ سنتے ہی ضمیر شاہ نے میز پر زور سے ہاتھ مارا جس سے وہاں رکھی اشیاء ہل گئی۔ اس کے چہرے پر غصے کے بجائے ایک بھیانک سچائی کا عکس تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ تو یہ بات ہے، سارا نقشہ اب میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ ضمیر شاہ کی آواز میں ایک کاٹ تھی۔ اگر ایمن گنہگار ہوتی، اگر وہ عمیر کے قتل کی سازش میں اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ شامل ہوتی تو خاندان اسے واپس لینے کے لیے اس حد تک نہ کرتا۔ وہ اسے بچانے کے لیے نہیں مراد، وہ اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایمن ان کے اس گھناؤنے جرم کی اکلوتی گواہ ہے۔ ایمن بالکل سچ کہہ رہی تھی، عمیر کو انہی درندوں نے دھوکے سے مارا ہے۔ ضمیر شاہ مڑا اور اس کی آنکھوں میں اب ایک نیا تاثر تھا۔ مراد، اسی وقت شاہ حویلی کی سیکیورٹی دگنی کر دو۔ حویلی کے چاروں اطراف ہمارے سب سے وفادار اور مسلح آدمی تعینات ہونے چاہیے۔ خاندان کا کوئی بھی بندہ یا ان کا کوئی مخبر حویلی کے حدود کے پاس بھٹکنے نہ پائے۔ اور سنو، اگر پولیس کا کوئی اعلیٰ افسر خاندان کے دباؤ میں آ کر یہاں آنے کی جرات کرے تو اسے صاف کہہ دینا کہ ضمیر شاہ سے بات کیے بغیر وہ حویلی کے بیرونی پھٹاک کے اندر ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ قانون کا جواب میں خود دوں گا، لیکن ایمن کو اب کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بہت شاہ جی، آپ بے فکر رہیں۔ مراد کے جیتے جی کوئی حویلی کی دیوار بھی نہیں پھاند سکتا۔ مراد نے فخر سے سر جھکایا اور حکم کی تعمیل کے لیے باہر نکل گیا۔ ایمن اپنے کمرے کی بڑی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ حویلی کے صحن اور دیواروں پر اچانک گارڈز کی تعداد بڑھا دی گئی ہے اور ہر طرف ایک عجیب سی ہنگامی صورتحال ہے۔ اس کے دل میں ایک بار پھر پرانا خوف جاگ اٹھا۔ اسے لگا کہ شاید اس کے ظالم باپ اور بھائی اسے ڈھونڈ چکے ہیں اور اب وہ اسے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، یا شاید ضمیر شاہ نے خاندان کے دباؤ میں آ کر اسے ان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خوف کے مارے اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے ابھر آئے اور وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کانپنے لگی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ضمیر شاہ اندر داخل ہوا۔ ضمیر کو دیکھ کر ایمن خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور بیٹھ کے کونے کو تھام لیا۔ ضمیر شاہ، باہر اتنی سیکیورٹی کیوں ہے؟ ایمن کی آواز کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ کیا میرے بابا اور بھائی مجھے لینے آ رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے ان کے حوالے کر رہی ہیں؟ خدا کے لیے ایسا مت کیجیے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ عمیر کی اس آخری نشانی کو مٹی میں ملا دیں گے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے مار دیں مگر اپنے بھائی کے بچوں کو ان درندوں سے بچا لیں۔ ضمیر شاہ نے ایمن کے چہرے کو دیکھا، اس کے ماتھے پر پھیلا ہوا وہ شدید خوف اور آنکھوں میں موجود سچی بے بسی ضمیر کے دل کو چھو گئی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا۔ ایمن، خود کو سنبھالو اور آرام سے بیٹھو، ضمیر شاہ نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ ایمن نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ یہ پہلی بار تھا کہ ضمیر نے اسے اس کے نام سے پکارا تھا اور اس کے لہجے میں غصہ نہیں تھا۔ شاہ حویلی کی یہ دیواریں اب تمہاری قید نہیں بلکہ تمہاری ڈھال ہے، ضمیر شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے سب معلوم ہو چکا ہے، تمہارے بھائی جہانگیر نے میرے مینیجر مراد کو خریدنے کی کوشش کی تاکہ تمہیں یہاں سے اغوا کر کے ہمیشہ کے لیے خاموش کر سکیں۔ وہ تمہیں پولیس اور قانون کا خوف دکھا کر مجھ سے واپس مانگ رہے ہیں۔ ایمن کا سانس رک گیا، اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، تو پھر کیا؟ ضمیر شاہ کے چہرے پر ایک فقر آمیز مسکراہٹ ابھری۔ وہ ضمیر شاہ کو نہیں جانتے، اب تک میں تمہیں اپنے بھائی کا گنہگار سمجھ کر تم سے نفرت کرتا رہا تھا، لیکن آج مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تم بے قصور ہو اور عمیر کے اصل قاتل وہی درندے ہیں۔ ضمیر شاہ اپنے بھائی کے قاتل کو کبھی اس سازش میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ وہ ایمن کے مزید قریب آیا اور اس کے ماتھے پر چمکتے ہوئے خوف کے پسینے کو دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے بولا، تمہارے ماتھے پر یہ خوف اب مجھے دوبارہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ جب تک تم شاہ حویلی کے حدود میں ہو، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قانون اور کوئی تمہارا وہ ظالم خاندان تمہارا ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ تم اب صرف ایک قیدی نہیں ہو، تم میرے مرحوم بھائی کی بیوہ ہو اور تمہارے اندر شاہ حویلی کا خون پل رہا ہے۔ اب تمہاری اور اس بچے کی حفاظت کرنا ضمیر شاہ کا فرض بھی ہے اور اصول بھی ہے۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ایمن نے نم آنکھوں سے ضمیر شاہ کو دیکھا۔ اس کے الفاظ میں سچائی اور تحفظ تھا جس کے لیے وہ پچھلے کئی ماہ سے ترس رہی تھی۔ اس کے دل پر چھایا وہ خوف کا وہ بھاری بوجھ آہستہ آہستہ پگھلنے لگا اور اسے زندگی میں پہلی بار خود کو محفوظ سمجھا تھا۔ شاہ جی، اللہ کا شکر ہے ہماری محنت رنگ لے آئی، مراد نے ایک فائل ضمیر شاہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ یہ خان حویلی کے پرانے اور خاص ملازم رحمت کا اعترافی بیان ہے جسے میں نے مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کر لیا تھا۔ وہ عمیر بھائی کے قتل کے وقت وہاں موجود تھا اور زمیر کی ملامت کی وجہ سے اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا۔ اس نے سب کچھ سچ اگل دیا ہے کہ کس طرح چائے میں نشہ ملا کر عمیر بھائی کو بے ہوش کیا گیا اور پھر تالاب میں ڈبایا گیا۔ ضمیر شاہ نے فائل کے صفحات پلٹے، اس کے چہرے پر ایک آہنی سکون تھا۔ بہت خوب مراد، اگر میں چاہتا تو اپنے 50 آدمی لے جا کر خان حویلی کو آگ لگا سکتا تھا،
خان خاندان کے مردوں کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن وہ سستا اور جذباتی انتقام ہوتا۔ میں خان خاندان کے غرور کو اس قانون کے پیروں تلے کچلنا چاہتا ہوں جس کا وہ مذاق اڑاتے آئے ہیں۔ میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ شاہ حویلی اپنے خون کا انصاف قانون کے دائرے میں رہ کر لیتی ہے۔ اسی لمحے علاقے کے چودھری اور معزز بزرگ سردار طارق اور شہر کے ایس پی پولیس حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ ضمیر شاہ، ہم تمہارے فیصلے کی عزت کرتے ہیں، سردار طارق نے آگے بڑھ کر کہا۔ تم نے علاقے میں خون خرابے کے بجائے پنچایت اور قانون کا راستہ چنا۔ ہم تمہارے ساتھ خان حویلی چلیں گے۔ اگر ثبوت سچے ہیں تو خان خاندان کو پورے علاقے کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا۔ ثبوت پختہ ہے سردار صاحب، ضمیر شاہ نے کھڑے ہو کر باوقار انداز میں کہا۔ انسپکٹر صاحب، اب وقت آ گیا کہ قانون اپنا کام کرے، ضمیر شاہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگلی صبح خان حویلی کا وسیع ذہن ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، جہاں سکندر خان اپنے بیٹوں کے ساتھ چائے پی رہا تھا اور آنے والے قانونی حربوں پر مسکرا رہا تھا۔ انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچی جا چکی ہے۔ اچانک حویلی کے باہر بیک وقت کئی گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آئیں اور پولیس کے سائرن کی دھیمی گونج نے پورے ماحول کو چوکنا کر دیا۔ خان حویلی کے ملازم گھبرا کر اندر بھاگے۔ بڑے خان صاحب، باہر پولیس کی گاڑیاں ہیں اور ان کے ساتھ شاہ حویلی کے ضمیر شاہ اور علاقے کے تمام اکابرین موجود ہیں، نوکر نے ہانپتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ ضمیر شاہ کی یہ جرأت کہ وہ پولیس لے کر میری حویلی آ جائے؟ شاہمیر غصے سے کھڑا ہوا اور اپنی پشت پر لگی گن کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا۔ رک جاؤ شاہمیر، شاہ سکندر نے اپنے بیٹے کو سختی سے روکا، حالانکہ اس کا اپنا چہرہ بھی زرد پڑ چکا تھا۔ باہر پولیس کے اعلیٰ افسران اور علاقے کی پنچایت کے بزرگ ہیں۔ اگر تم نے ہتھیار اٹھایا تو ہم قانون کی نظر میں مجرم بن جائیں گے۔ چلو دیکھتے ضمیر شاہ کے پاس کیا گیدڑ بھبکی ہے۔ خان حویلی کا بڑا دروازہ کھلا اور ضمیر شاہ سردار طارق، ایس پی پولیس اور 10-12 مسلح پولیس اہلکاروں کے ساتھ صحن میں داخل ہوا۔ ضمیر شاہ کے چہرے پر وہ جلال اور وقار تھا جس کے سامنے خان خاندان کا تکبر لمحوں میں ڈھیر ہونے لگا۔ سکندر خان، ایس پی پولیس نے کڑکدار آواز میں پکارا، ہم یہاں ایک سنگین جرم کی پاداش میں آپ کو اور آپ کے دونوں بیٹے جہانگیر اور شاہمیر کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ سکندر خان نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے ایک مصنوعی قہقہہ لگایا۔ انسپکٹر صاحب، یہ کیا مذاق ہے؟ آپ شاہ حویلی کے اس لونڈے کے کہنے پر ہمارے خلاف کارروائی کر رہے ہیں؟ اس نے ہماری بیٹی ایمن کو اغوا کر رکھا ہے، مجرم ہے یہ، ہم نہیں۔ جھوٹ بولنا بند کرو سکندر خان، ضمیر شاہ نے آگے بڑھ کر بلند اور گرجدار آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں سچائی کی وہ طاقت تھی جس نے خان حویلی کے ملازموں کے سر جھکا دیے۔ اب تمہاری مکاری کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ میں یہاں اپنی بھابھی ایمن کے اغوا کا جواب دینے نہیں بلکہ اپنے چھوٹے بھائی عمیر شاہ کے بے دردی سے کیے گئے قتل کا حساب لینے آیا ہوں۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ عمیر تو حادثاتی طور پر تالاب میں ڈوب کر مرا تھا۔ جہانگیر خان نے آگے بڑھ کر چیخنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ مراد نے آگے بڑھ کر فائل اور ایک ویڈیو ٹیبلٹ ایس پی کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ ہے ثبوت، تمہارا اپنا سب سے وفادار ملازم رحمت مجسٹریٹ کے سامنے اعتراف کر چکا ہے کہ تم لوگوں نے عمیر شاہ کو دھوکے سے معاف کرنے کے بہانے بلایا، اسے نشہ آور چائے پلائی اور پھر تم دونوں بھائیوں نے اپنے باپ کے اشارے پر اسے تالاب میں ڈبو کر مارا۔ یہ رحمت کا دستخط شدہ بیان ہے اور یہ ویڈیو ہے جس میں وہ سب اگل رہا ہے۔ ایس پی نے ثبوتوں پر نظر ڈالی اور سخت لہجے میں کہا، سکندر خان، ثبوت ناقابل تردید ہے۔ آپ کے ملازم کے علاوہ ہمارے پاس اس لیبارٹری کی رپورٹ بھی ہے جس نے عمیر شاہ کے جسم سے ملنے والے کیمیکل کی تصدیق کی ہے۔ اب آپ کا بچنا ناممکن ہے۔ سردار طارق نے آگے بڑھ کر سکندر خان کے چہرے پر تھوکا۔ تو ہے تمہاری ایسی غیرت پر سکندر خان، اپنی ہی بیٹی کا سہاگ اجاڑ دیا اور قانون کو بیوقوف بنا دے رہے۔ آج سے پورے علاقے کے پنچایت خان خاندان کا سماجی بائیکاٹ کرتی ہے۔ تم لوگ معاشرے کے ماتھے پر کلنک ہو۔ شاہمیر نے آخری بار مزاحمت کی کوشش کی۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا، پولیس اہلکاروں نے بغیر کسی لڑائی یا فائرنگ کے انتہائی چستی سے آگے بڑھ کر شاہمیر، جہانگیر اور سکندر خان کو دبوچ لیا۔ لوہے کی ہتھکڑیاں جب ان کے ہاتھوں میں کسی گئیں تو ان کا برسوں پرانا خاندانی تکبر، رعونت اور غرور مٹی میں مل گیا۔ ان کے چہرے خوف اور ندامت سے سیاہ ہو چکے تھے۔
ضمیر شاہ نے ان تینوں کی طرف دیکھا جو اب پولیس کی گاڑیوں کی طرف گھسیٹے جا رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ اس نے کسی کا خون بہائے بغیر، کسی معصوم کی جان خطرے میں ڈالے بغیر اپنے بھائی کے قاتلوں کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچا دیا تھا۔ عمیر شاہ کے خون کا انصاف ہو چکا تھا اور ایمن کو اس کے اپنے ہی ظالم خاندان کے شر سے ہمیشہ کے لیے نجات مل چکی تھی۔ قانون کا شکنجہ خان خاندان پر پوری طرح کس چکا تھا۔ وقت کا مرہم دنیا کے گہرے سے گہرے زخم کو بھی بھر دیتا ہے، اور شاہ حویلی کے لیے یہ مرہم خوشیوں کا پیغام لے کر آیا تھا۔ گزرتے ہوئے 12 مہینوں نے حویلی کی فضا سے غم، خوف اور انتقام کے سیاہ بادلوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ لان کے وسط میں بچھی سفید میز اور کرسیوں پر بی جان روایتی وقار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے پاس ہی فرش پر بچھی نرم قالین پر زویا بیٹھی تھی، جس کی ہنسی پورے لان میں گونج رہی تھی۔ اس ہنسی کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ننا عمیر تھا، ایمن اور مرحوم عمیر شاہ کا بیٹا، جو اب پورے 1 سال کا ہو چکا تھا۔ سفید ننے کرتے شلوار میں ملبوس وہ اپنے گھٹنوں کے بل تیزی سے چلتا ہوا گھاس پر اڑتی ایک تتلی کو پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ بار بار گرتا، پھر اپنی معصوم کلکاری کے ساتھ اٹھتا اور دوبارہ آگے بڑھ جاتا۔ پی جان ذرا دیکھیے تو اس شرارتی کو، زویا نے تالی بجاتے ہوئے ہنس کر کہا۔ یہ بالکل اپنے بابر پر گیا ہے۔ وہ میرے بھابھی بچپن میں ایسی مکھیاں اور تتلیاں پکڑنے کے پیچھے بھاگتے تھے اور پورے کپڑے مٹی سے بھر لیتے تھے۔ بی جان نے محبت سے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے۔ خدا اس کی عمر دراز کرے اور اسے اپنے باپ کی طرح سچا اور مخلص بنائے۔ اس معصوم کے قدم کیا پڑے زویا، میری اجڑی ہوئی حویلی میں رونقیں واپس لوٹ آئیں۔ اسی لمحے حویلی کے مرکزی دالان سے ضمیر شاہ باہر نکلا۔ اس نے سفید کرتا پہنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک گہرا سکون اور نرمی تھی، جو ایک مطمئن خاندانی مرد کے چہرے پر ہوتی ہے۔ ننے عمیر نے جیسے ہی اپنے بڑے پاپا کو دیکھا، اس نے تتلی کو بھول کر اپنے دونوں ننے ہاتھ ہوا میں لہرا دیے اور توتلی آواز میں بولا، بابا بابا۔ زبیر شاہ کے چہرے پر ایک دلکش اور والہانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور جھک کر اس ننھی سی جان کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس کے دونوں گالوں پر بے پناہ پیار کیا۔ میرا شیر بیٹا، آج صبح صبح ہی اتنی شرارتیں ہو رہی ہیں؟ ضمیر نے بچے کی ناک کو چومتے ہوئے انتہائی محبت سے کہا۔ وہ اسے گود میں لیے بی جان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ضمیر میرے بچے، تم اسے زیادہ لاڈ پیار کر کے بگاڑ رہے ہو، بی جان نے جھوٹی ناراضگی کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، مگر ان کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ بی جان، یہ عمیر کی نشانی ہے، اس پر تو شاہ حویلی کا ہر لاٹ واجب ہے۔ ضمیر نے بچے کو کرسی پر بٹھاتے ہوئے جواب دیا اور اس کی نظریں خود بخود حویلی کی سیڑھیوں کی طرف اڑ گئیں۔ سیڑھیوں سے ایون چائے اور ناشتے کی خوبصورت ٹرے لیے نیچے اتر رہی تھی۔ پچھلا 1 سال اس کی زندگی میں ایک معجزے کی طرح گزرا تھا۔ اب اس کے چہرے پر وہ زردی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور وہ پرانا خوفناک ماضی کے کہیں گم ہو چکا تھا۔ ایمن نے مسکراتے ہوئے چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور سب سے پہلے بی جان کو چائے کا کپ پیش کیا۔ بی جان، آپ کی الائچی والی چائے۔ جیتی رہو میری بچی، خدا تمہیں ہمیشہ اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے۔ بی جان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایمن نے دوسرا کپ اٹھایا اور ضمیر شاہ کی طرف بڑھا دیا۔ جب ان دونوں کی نظریں ملی تو ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ ضمیر کی آنکھوں میں احترام، ستائش اور ایک گہرا پچھتاوا اب بھی کہیں چھپا ہوا تھا۔ آپ کی چائے، ایمن نے دھیمی اور مدھم آواز میں کہا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک حیا آمیز مسکراہٹ تھی۔ شکریہ ایمن، ضمیر شاہ نے کپ تھامتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک لازوال مٹھاس شامل ہو چکی تھی۔ جب خاندان کو قانون کے مطابق ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے تو ایمن بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ اس وقت بی جان نے حویلی کی پنچایت اور روایت کے مطابق ایک بڑا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے ضمیر شاہ سے کہا تھا، ضمیر، ایمن بے قصور ہے اور اس کے پاس اب کوئی آسرا نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ عمیر کا بیٹا دنیا میں کسی کمزوری
یا تانے کے بغیر شاہ حویلی کا وارث بنے اور ایمن کو اس معاشرے میں سچا تحفظ اور عزت ملے تو تمہیں ایمن کو اپنی بیوی تسلیم کرنا ہوگا، اسے اپنے نام کا سہارا دینا ہوگا۔ ضمیر شاہ نے بی جان کے حکم اور اپنے بھائی کی روح کی خوشی کے لیے اس وقت اس فیصلے کو قبول کیا تھا اور ایمن کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ شروع میں یہ رشتہ صرف ایک ذمہ داری اور تحفظ کا نام تھا، لیکن ایمن کی معصومیت، اس کی طبیعت اور بچے کے لیے ضمیر کے دل میں موجود بے پناہ ممتا نے آہستہ آہستہ اس رشتے کو ایک خوبصورت، سچی اور پاکیزہ محبت میں بدل دیا تھا۔ ضمیر نے کبھی ایمن پر اپنے حقوق کا دباؤ نہیں ڈالا تھا، بلکہ اس نے اپنے حسن سلوک سے ایمن کے دل کو جیتا تھا، یہاں تک کہ ایمن نے خود اپنے ماضی کے دکھوں کو بھلا کر ضمیر شاہ کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ ننھا عمیر مٹی میں کھیلتے کھیلتے اچانک ضمیر کی ٹانگ سے آ کر لپٹ گیا۔ ضمیر نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور نیچے بیٹھ کر اسے دوبارہ گود میں اٹھا لیا۔ ایمن نے آگے بیٹھ کر بچے کے کرتے سے مٹی جھاڑی۔ دیکھیے ضمیر شاہ، آپ نے اسے شہ دی ہے، اب یہ روز گراؤنڈ کی مٹی خراب کرتا ہے۔ ایمن نے ہلکی سی شکایت کرتے ہوئے ضمیر کو دیکھا۔ تو کرنے دو نا ایمن، یہ شاہ حویلی کا چشم و چراغ ہے، اسے اپنی مٹی سے پیار ہونا ہی چاہیے۔ ضمیر نے ہنس کر کہا اور پھر ایمن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے بولا، اور اب جب تک میں زندہ ہوں اس بچے کے کپڑوں پر مٹی تو لگ سکتی ہے، مگر اس کی زندگی پر کبھی کسی غم یا خوف کا سایہ نہیں پڑ سکتا، اور نہ ہی تمہاری آنکھوں میں کبھی کوئی آنسو آ سکتا ہے۔ ایمن کی آنکھوں میں خوشی کے دو قطرے ابھر آئے۔ اس نے ضمیر شاہ کے مضبوط کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مجھے معلوم ہے ضمیر شاہ، مجھے اب دنیا کے کسی طوفان سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ میرا اور میرے بچے کا ہاتھ اس وقت دنیا کے سب سے سچے اور مخلص انسان کے ہاتھ میں ہے۔ بی جان اور زویا دور بیٹھی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شاہ حویلی کا وہ سرسبز لان اب صرف ایک جگہ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک نئے سفر، ایک نئی زندگی کا گواہ بن چکا تھا، جہاں ماضی کے تمام دکھ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکے تھے اور مستقبل اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ ان کا منتظر تھا۔